الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے کمال کا سبق ہے جناب۔ آج میں نے جس طرح پہلے اشارہ دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے مارنے والا، ایک ہوتا ہے جس کو مارا جا رہا، پٹائی جس کی ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے وہ وقت پر دلالت کرتا ہے مفعول فی، ٹھیک ہے، وہ وقت پر بھی اور جگہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کس چیز سے مارا گیا، اچھا بعض کو تھپڑ مارتے ہیں، اچھا بعض کو نا کسی کے پاس مسواک ہو تو مسواک سے مارتے ہیں، بعض کا نا پائپ ہوتا ہے قاری کے پاس، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور قاریوں کو بچائے ان معاملات سے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اگے پڑھے آپ پہ پڑھے میں پڑھانا ہے، تو مطلب زیادتی کرتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی شرارتیں تھیں، آپ کے معاملات تھے، اب آپ آگے والے بھی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ اب تو دین کی طرف لوگ آتے بھی کم، تو ان کو قریب کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک ہوتا ہے پائپ سے مارنا، ایک ہوتا ہے نمک مرچ اور ڈنڈا پکڑ لیا شاید، تو جس کے ذریعے مارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں آلہ، اور جو آلے پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں اسم آلہ۔ تو اسم آلہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے، کبھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سبق نمبر 20 ہے وہ اسم جو اس شے پر دلالت کرے جس کے ذریعے فعل واقع ہوا، جیسے مفعل کرنے کا ایک آلہ۔ اسم آلہ کی 3 قسمیں میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی۔ اسم آلہ صغریٰ وہ جو کام کرنے کے چھوٹے آلے پر دلالت کرے، اسم آلہ وسطیٰ وہ جو کام کرنے کے درمیانے آلے پر دلالت کرے، اسم آلہ کبریٰ وہ جو کام کرنے کے بڑے آلے پر دلالت۔ اس کی مثال لے لیجیے، وزن کرنے کے لیے سنارے کے پاس جو سنار کے پاس آلہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وزن کرنے کے لیے جو شاپس پر سٹورز پر جو آلہ ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ اور ایک وزن کرنے کا آلہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں جہاں وزن ہوتی ہے، میزان ہوتا ہے ان کا، وہ پوری گاڑی اس کے اوپر جا کھڑی ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں آلہ کی 3 قسمیں، اس میں آلہ صغریٰ کبریٰ اور صغریٰ وسطیٰ کبریٰ۔ بنانے کا طریقہ کار وہی بات آ گئی۔ بنانے کا طریقہ کار، اس میں آلہ صغریٰ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے، فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ علامت اسم آلہ، اسم آلہ کی علامت میم مکسور ہوتی ہے، میم مضموم اور میم مفتوح نہیں، میم مکسور، اس کا اضافہ کریں گے شروع میں، عین کلمہ کو دیں گے فتح اور آخر میں لگائیں گے تنوین، تو یضرب سے مضرب بن جائے گا، یفتح سے مفتاح بن جائے گا، یعلم سے معلم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وسطیٰ بنانے کا طریقہ، اس میں آلہ صغریٰ کے آخر میں گول تا لگا دیں گے، بس آسان ہی ہے نا۔ مضرب سے مضربۃ بن جائے گا۔ اس میں آلہ کبریٰ بنانے کا طریقہ، اس میں آلہ صغریٰ کے لام کلمہ سے پہلے، اس میں آلہ صغریٰ کے لام کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ کریں گے، وہ الف اس میں آلہ کبریٰ کی علامت ہوگی، جیسے مضرب سے مضراب، آسان سمپل بالکل۔ فائدہ، اس میں آلہ بنانے کے طریقوں سے ظاہر ہوا کہ یہ 3 اوزان پر آتا ہے، مفعل، مفعلۃ اور مفعال، لیکن کبھی اس میں آلہ فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے خاتم مہر لگانے کا آلہ، قالب ڈالنے کا آلہ سانچہ، وہ قالب کہتے ہیں نا، قالب کیا تو قالب کیا ہوتا ہے، مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈالتے ہیں نا، کیا اس کو بولتے ہیں، لینٹر ڈالتے ہیں، تو لینٹر یعنی چھت کو ڈھالنے کا ایک آلہ قالب، ٹھیک ہے، وہ چھت بنائی جاتی ہے اس کے اوپر قالب کے اندر وہ ڈال، یہ جو سانچے ہوتے ہیں نا جس کے اندر اینٹیں بنائی جاتی ہیں، تو سانچہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے، خاص مطلب ایک شکل دی جاتی ہے، تو اس کو بھی قالب کہتے ہیں۔ تو مذکورہ بالا جو طریقہ بیان کیا گیا، اس سے ثلاثی مجرد افعال سے اس میں آلہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پاجی جیسی ثلاثی غیر ثلاثی مجرد تو بنانا، پھر اسی کریں گے، ہمیں تو مسئلہ ہے، ہم تو ضدی لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں بنانا ہے، بنا کر چھوڑنا بس۔ تو انہوں نے اس کا حل دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر ثلاثی مجرد فعل یعنی ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی سے اس میں آلہ کا معنی لینا مقصود ہو، تو اس فعل کے مصدر کو الف لام کے ساتھ مرفوع لائیں گے اور اس سے پہلے ما بھی کا اضافہ کریں گے،
جیسے اکرام مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اسم اعلیٰ بنانا ہے تو ما بہل اکرامو، ما بہل اکرامو پڑھیں۔ تو اسم اعلیٰ میں بھی تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ہمارے اردو میں ہوتا ہے، پنجابی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چھڑی ہے، یہ ڈنڈا ہے، بول دیتے ہیں ہم، لیکن عربی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو آسان جو حل ہے وہ یہ ہے کہ گردان یاد کرو، بنانے کا طریقہ آئے یا نہ آئے، گردان اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ اسم اعلیٰ صغریٰ کی گردان مفعل، مفعلان، مفاعل، مفاعل، مفعلون نہیں آتا نا، ٹھیک ہے، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعلۃ، مفعال، مفعالان، مفاعیل، مفعیل و مفعیلۃ، ٹھیک ہے، یاد ہوگا، اس نے کو الٹا لگائیے۔ اب آگے سبق سوال دیکھ لیجیے، اسم اعلیٰ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں، ہو چکا۔ اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ، تینوں کے الگ الگ طریقے ہیں بہت سمپل، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع کو حذف کریں گے، شروع میں میم مکسور لگائیں گے اور عین کلمہ کو فتح دے دیں گے، اور وسطیٰ بنانے کے لیے آخر میں گول تا لگائیں گے، اور کبرا جب بنانا ہے، اسم اعلیٰ کبرا بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ اسم اعلیٰ سورہ کے لام کلمہ سے پہلے، لام کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ کر دیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ اگر غیر ثلاثی، اب بتائیں اسم اعلیٰ کتنے اور کون کون سے اوزان آتے ہیں، بتا دیے آپ کو 3 قسم کے، اور غیر ثلاثی مجرد افعال سے بھی اسم اعلیٰ کا معنی لیا جا سکتا ہے، ماں بھی ہی لگانا پڑے گا، مصدر مرفوع لا کر، اور معرف باللام مصدر لانا، ٹھیک۔ یہ سبق تھا سبق نمبر 20۔ آگے والا سبق بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، یہ نصاب النحو کے اندر بھی گزر چکا ہمارے ہاں، کہ اس میں ظرف کیا بلا ہے، جس جگہ پر فعل واقع ہوتا ہے، جس وقت میں فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ تو یہ سبق بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے جو ہم کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔